بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ اللہ کا حساب لینے والے صحابی رضی اللہ عنہ کون ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی کو اپنے آگے طواف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا، جس کی زبان پر یا کریم کی صدا تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے پیچھے پیچھے یا کریم پڑھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ عربی رکن یمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پڑھتے یا کریم۔ وہ عربی جس سمت بھی رخ کرتا اور پڑھتا یا کریم، تو آپ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے یا کریم پڑھتے۔ عربی نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا، اے روشن چہرے والے، اے سین قد والے، اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا سین اور روشن نہ ہوتا اور عمدہ قد نہ ہوتا تو آپ کی شکایت میں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور کرتا، کیونکہ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سجدے علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ کیا تو نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ کیا تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر تم ایسے مان کیسے لائے؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے بغیر دیکھے ان کی نبوت و رسالت کو تسلیم کیا، مانا، اور بغیر ملاقات کے میں نے ان کی رسالت کی تصدیق کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو، میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں تیری شفاعت کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرا اور بوسہ دینے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جو اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے متکبر و جابر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور فرمایا کہ اس عربی کو بتا دیں کہ میں ان کا حساب لوں گا۔ عربی نے کہا کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ میرا حساب لے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، اگر وہ چاہے تو تیرا حساب لے گا۔ اس عربی نے کہا کہ اگر اللہ میرا حساب لے گا تو میں بھی اس کا حساب لوں گا۔ اس عربی نے کہا کہ اللہ اگر میرا حساب لے گا تو میں بھی اللہ کا حساب لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو کس بات پر اللہ کا حساب لے گا؟ تو اس عربی نے کہا کہ اگر اللہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا۔ میرے گناہ زیادہ ہیں یا اللہ کی بخشش زیادہ ہے؟ میں اس چیز کا حساب لوں گا اللہ سے کہ میرے گناہ زیادہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش زیادہ ہے۔ اگر اللہ نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا، اگر اللہ نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا۔ اگر اس نے میرے بخل کا امتحان لیا تو میں اس کے فضل و کرم کا حساب ضرور لوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سمیت کرنے کے بعد اتنا روئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک آنسو سے تار ہو گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ سلام کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا کہ رونا کم کریں۔ آپ کے رونے نے فرشتوں کو تسبیح و تحلیل بلا دیا۔
अपनी मुंजी को कहे कि ना वो हमारा साहब ले ना हम उसका साहब लेंगे। सुभान अल्लाह। यानी अपने इस मुंजी से कहे कि ना वो हमारा साहब ले ना हम उसका साहब लेंगे। सुभान अल्लाह। और इसको खुशखबरी दे दे कि ये जन्नत में आपका साथी होगा। सुभान अल्लाह। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। तो बहन भाइयों, बेटे तो बेटियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसका सदका ज़्यादा समय कर आगे शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल को दबाकर आल पर क्लिक कर दें ताकि मैंने आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।